قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، سورہ آل عمران ہمارا درس 67 آیت 67 آیتیں ہو گئی تھی، اور یہ 15 رکوع اس پارے کا ہے، تیسرے پارے کا، اور 7واں رکوع سورہ آل عمران کا چل رہا ہے۔ اس سے قبل اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا کہ خصوصاً جو نجران سے یہ یہودی آئے، یہ عیسائی آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان وہ مساوی ہے، برابر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کو خدا نہیں سمجھیں گے اللہ کے سوا۔ اگر وہ پھر گئے تو گواہ کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم تو فرمان بردار ہیں۔ اور پھر کہا کہ اہل کتابوں کیوں لڑتے ہو ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں تم؟ لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ تو یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ غلط، تورات انجیل یہ بعد میں آئے اور ابراہیم خلیل اللہ پہلے گزرے۔ تو تم ان چیزوں کے بارے میں تو لڑتے ہو چلو چیز کے بارے میں تم جانتے ہو، لیکن ان چیزوں کے بارے میں کیوں لڑتے ہو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ تو ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں نہ تھے، اور تم تینوں گروہ مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی، سب کے سب شرک میں مبتلا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ شرک سے بچنے کی ہمیشہ ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج رب کریم نے اسی واقعے کو مزید فرمایا، ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار، للذین اتبعوہ، وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کے قریب اور ان کے مددگار، ان کے دین پر چلنے والے تھے، اس کے یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لیا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم دعویٰ کرتے ہو یہودیوں کہ ابراہیم خلیل اللہ یہودی تھے، عیسائیوں تم دعویٰ کرتے کہ وہ عیسائی تھے، تم دونوں غلط۔ ارے ابراہیم خلیل تو ما کان من المشرکین، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، خدائی صفات دے رہے ہو، یہودی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، تم دونوں اسلام سے خارج، تم راستہ بھٹک گئے، تم پر اللہ کا غضب ہوا۔ اب محمد فرق بین الناس، اب حق پر وہ ہیں جو حضور کا پیروکار ہوں، حضور سے محبت کرنے والا ہوں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے حضور علیہ السلام کی امت، ان اسلام کے ظہور سے پہلے جو لوگ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ سب اس نبی پر ایمان لائے، حضور علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وہ ان پر ابراہیم خلیل اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہیں اور ابراہیمی ہیں، تم سب ان سے خارج ہو، یہودی اور عیسائی ہو، تم ابراہیمی نہیں ہو۔ صرف طبل بلنگبان آواز، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، نعروں سے کچھ ہوتا ہے نا تو فرعون بھی مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا نعرہ کیا ہے؟ انا من المسلمین۔ میں اکثر لوگ کہتے ہو زیادہ شور نہیں مچاؤ، زیادہ نعرے نہیں لگاؤ۔
عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ ناری ہے نہ نوری۔ صحابہ کرام بالکل خاموش رہتے تھے، جہاں بھی شور مچا تو دیکھا تو منافق نکلا۔ صحابہ تو ایسے خاموش رہتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ عاشق تو اویس قرنی رضی اللہ عنہ، کسی نے نام اپنے اونٹوں کے ساتھ، عشق عاشق والا تو اس کے تو ہونٹ تر ہوتے ہیں، شکل زرد ہوتی ہے، اور ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی سائیں ہوتی ہیں۔ ہاں صالح کہتے ہیں نا کہ 6 نشانیاں ہیں، 3 اس میں سے یہ ہیں، تمہیں بتا دوں۔ وہ کم بولتا ہے، کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے، یہ 3 وہ ہیں، اور ان کا رنگ پیلا ہوتا ہے، وہ زیادہ وہ نہیں ہوتا، ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ تا دروغ نہیں، تا عاشق نہیں، دروغ وائی، پشتو کہ ایک شروع نہ سنا دو۔ نہ دی رنگ زیڑ دے، نہ دی شونڈے وچ دی، کہتا تم عاشق نہیں ہو، تیرا کلر ہاں زرد نہیں ہے، پیلا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، نہ تمہارے ہونٹ خشک ہیں۔ عشق ایک پودا ہے، جس درخت پر اس کو ڈال دے وہ درخت جو ہے نا اس سے وہ اس کو چوس لیتا ہے، جڑی بوٹی ہوتی ہیں، تو عشق جس پہ لگ جائے تو وہ کمزور ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے محب کے یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم غلط ہو صرف نعروں کے ہاتھ تک، جہاں دیکھو ان کے نعرے ہیں۔ جب جنت کی بات آئی تو یہ میدان میں لن يدخل الجنت الا من كان يهودا او نصارى، جہاں بھی آیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی بات آئی، ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، رب نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب اسلام سے خارج ہیں۔ اسے 2 مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ نبی سے قرب ان کے اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نعروں سے نہیں، بولنے سے نہیں۔ کیا منافقین نے کم نعرے لگائیں؟ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، قرآن گواہی دیتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، ہاں جنگوں میں حصہ لیا نہیں لیا، اور ملا کیا؟ بولا جہنم کا نیچا طبقہ۔ حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اطاعت سے ہوتا نہ کہ دعووں سے، نہ کہ محض ان کے اولاد ہونے سے، کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں تھا، لیکن رب فرماتا ہے، کل ہم نے سورہ ہود میں یہ درس دیا، داؤد علیہ السلام جب اترتے ہیں جودی پر، یا اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، کنعان تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، وہ امن غیر صالح تھا، ایسے سوال نہ کیجئے، دنیا کو سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ انبیاء کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن کل کوئی دوسرا یہ نہ کہہ دے، اب جعلی پیر کا بیٹا کہہ دے، دواری مونڈا شرابی کبابی، وہ بھی کہتے ہیں میں گدھ نہیں ہوں، میرے تو سب سے بڑا گدھ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ قرآن کا درس ہے، بس چندے وصول کرے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا ان سے دنیا کا نظام چلتا ہے، لیکن جب راہ راست پر تو ہو، یہ تھوڑی کہ اب آپ پٹلی سے اتر گیا ہو بس، یہ انہوں نے تو لباس ایسے اوڑا ہوا کہ عوام تو محبت کرنے والی، وہ تو کہتے چلو فلاں کا وہ تو چل رہی ہے، لیکن ہم عوام کو آگاہ کرتے ہیں، نام سے نہیں ہوتا، ان کے کردار کے بھی دیکھو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے، حرام و حلال میں تمیز ہے یا نہیں ہے۔ آج میں نے بخاری میں کتاب الابویہ میں عورتوں کی بیعت، یہ آج کا درس میں بتا رہا ہوں، پیارے آقا دو جانے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، جعلی پیر کیوں عورتوں میں بیٹھتے ہیں؟ کیوں تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ کیا بخاری کبھی نہیں سنی تم نے؟ بدبختو، حضور علیہ السلام نے بھی تو بیعت کی، حضور کا کیا مقام ہے، اور تم؟ حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھا کہ دیکھ جب میں نہیں کرتا بیعت تو تم کیا ہوتے ہو؟ کبھی شریعت کو کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ نبی نے کہہ دیا کہ چلو میں اس سے مستثنا ہوں، ہر بات پر سب سے پہلے عمل کیا تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ دوسرا ہے کہ مسلمان سچ ابراہیمی ہیں اور ان کے پیروکار تمام ابراہیمی سنت اسلام میں موجود، ابراہیم علیہ السلام کی جتنے سنتیں اسلام میں موجود ہیں۔
حج، قربانی، ختنہ، داڑھی وغیرہ. اب ایک پیر تھا تو وہ داڑھی منڈا تھا نا، بہت سارے ہیں. وہ 12 کا اس وقت میں پڑھ رہا تھا. میں نے بولے تمہارے پیر کی اتنی داڑھی، اتنی بڑی بڑی مونچھ، یہ کیا ہے؟ کہتے یہ شبہ مجھے بھی. اب شبہ کیسے دور کر رہے؟ اب دیکھ، اب تو عوام ہے نا، عوام غریب کو کیا پتا. کہتے یہ شبہ مجھے بھی تھا. جب میں نے ایک دن ایسے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا؟ کہتے ارے تمہیں کیا پتا، داڑھی چھوٹی ہوگی تو بال نہیں گریں گے، بے ادبی نہیں ہوگی، مونچھے بڑے بال گر گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے پھر میں سمجھا کہ یہ بہت ادب والا ہے کہ داڑھی بڑی ہوگی تو کہیں بال نہ گر جائے، کہیں ایمان ختم نہ ہو جائے. ہاں بولا انا للہ و انا الیہ. تو ابراہیم خلیل اللہ کی سنتیں صرف امت محمد میں پائی جاتی ہیں، یہودی اور عیسائیوں میں نہیں ہے. ان کے چرچوں میں جاؤ صرف گانے بجانے رہ گئے بس. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو قوالیوں سے بھی دور رہتے ہیں. سمجھ آئی؟ صرف عقائد و جان کے ثناخوانی، نعتخوانی، وہ بھی ادب کے دائرے میں. ایسے نہ ہو کہ خرافات میں لگ جائیں. ہمارے بزرگوں نے بتایا نہیں، نعتخوان بھی کس انداز سے ہونا چاہیے. آج کل کچھ ڈسکو نعتخوان بھی آئے ہوئے، ان سے اللہ بچائے. پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ ہو. واللہ ولی المؤمنین. پھر یہ ہے مسلمان جو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، اللہ ان کا مددگار ہے. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں پڑھیں گے انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی مددگار ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والمؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مسلمان تمہارے مددگار ہیں جو پکے نمازی، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شعائر اسلام کے پابند. بے نمازی کبھی کسی کا دوست نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 257. اللہ مسلمانوں کا دوست ہے، ولی ہے، معبود برحق ہے، اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. تو اسے کہتے ہیں 2 مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ بزرگوں کی نسبت رب کی اعلیٰ نعمت ہے، نسبت بڑی دولت ہے. ہمیں سب سے بڑی وہ نسبت کیا ہے؟ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ جملہ میں بڑا وثوق سے کہتا ہوں، اگر قیامت کے دن ہم حضور علیہ السلام کے امت میں اٹھائے گئے تو ہم جیت جائیں گے. پھر وہ شفیع المذنبین ہے. اگر ہمارے عقائد نظریات غلط ادھر آؤٹ ہو گئے کہ امتی سے بھی باہر ہو گئے تو پھر مشکل ہے. کیونکہ حضور کے ایک اشارے سے بھی حضور نے اگر یوں کر دیا، ارے تمہیں تو میری امت کو بدنام کر رکھا تھا، تو میرا امتی ہے. میرا امتی ایسے نہیں ہوتا. وہ اس کو تو پڑھتے قرآن میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تو بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے میرے امتی ہیں. میرے امتی وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کوئی غیر اس پر انگلی نہ اٹھائے. یہ رسول اللہ کا امتی ہے، وفادار ہوتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، جان تو دے دیتا ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت کو بدنام نہیں کرتا. اور وہ کیسا مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی. دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھوں کے نسبت سے بروں پر فضل فرماتا ہے، کیونکہ مومن کا ولی رب اس لیے کہ وہ اس کے محبوب کے غلام ہیں. اگرچہ گناہ گار ہوں، مسلمان بڑے گناہ بھی ہو، بد نصیب نہیں ہوتے، لیکن اگر دولت ایمان ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو. آپ کے اندر اگر کوئی ایسا عقیدہ جو شرکیہ جو ضروریات دین کے منافی نہ ہو، یہ ضروری ہے. اور یہ سیکھنا علماء کے ساتھ بیٹھ کر درس قرآن سن کر یہ حاصل ہوتا ہے. ورنہ اگر جالیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں عقیدے کا کوئی پتہ نہیں چلے گا. وَدَّتْ چاہتا ہے طائفۃ ایک گروہ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ان کی یہی تمنا ہے کاش کہ تمہیں گمراہ کر دیں. یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جیسے صحابہ کو یہودی بنانے کے کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس پر داؤ چلانے کی کوشش، وہ سب ناکام ہو گئے.
کہ یہ غریب مسلمان ہے، انہیں دولت کے، ارے مسلمان جب دولت ایمان سے اللہ ان کو نوازتا ہے وہ دو دنیا داروں کے دولت پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کی غلامی میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے حلق پہ تیغ رہے سینے پر جلاد رہے، دل میں تیری لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں۔ ہاں غلامان مصطفیٰ جان دینے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وما یضلون، یہ گمراہ نہیں کر سکتے الا انفسهم، مگر اپنے جانوں کو، رسول اللہ کے غلاموں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وما یشعرون، اور انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ ان کا مددگار اللہ، یہ رسول اللہ کے سچے غلام ہیں۔ وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقَّ، اس کے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا کلمہ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ ہے۔ ہاں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اے محبوب یہ اپنے آپ کو گمراہ کریں گے، آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے پائیں گے۔ اور سورہ اسی میں آگے پڑھیں گے 119 نمبر آیت یا 20 میں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارے اندر صبر تقویٰ ہے نا، یہ تمہیں کبھی بھی کچھ بھی تکلیف نہیں دے پائیں گے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کا۔ معلوم ہوا کہ پیارے عقائد و جہان کا انکار، رب کے ساری آیاتوں کا انکار ہے۔ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ لیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، جھوٹ اور سچ کیوں ملاتے ہو؟ پہلے اس کے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ہاں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو حق مت چھپاؤ، آپ جھوٹ اور حق نہ ملاؤ۔ حضور خاتم النبیین ہے، تم جانتے ہو اس کے بات کو۔ یہاں حق سے مراد توریت و انجیل کی اصل آیات ہیں جو رب کے طرف سے نازل ہوئیں، اور باطل سے مراد یہود کی تحریفات یا اپنے طرف سے ملائی ہوئی عبارتیں ہیں۔ مفسرین تفسیر میں اس طرح ممتاز کر کے عبارتیں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید علیحدہ معلوم ہوتا ہے، لہذا اس آیت میں وہ داخل نہیں، کیونکہ تفسیر لکھتے ہیں تو الگ الگ، کہ قرآن کی آیتوں سے تشابہ نہیں۔ کوئی بھی عربی تفسیر اٹھا کے دیکھیں کہ آیت کو کھل کر لکھتے ہیں، رکوع بھی لکھتے ہیں الگ، بسم اللہ بھی لکھتے ہیں الگ، کہ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ، تم حق چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے۔ دو مسئلے معلوم، ایک یہ کہ یہ کلام اللہ کو انسانی کلام سے خلط مل کرنا جس سے امتیاز نہ رہے حرام ہے، اس لیے صورتوں کے نام ممتاز کر کے لکھے جاتے ہیں۔ رکوع، نصف وغیرہ کے اشارے حاشیہ پر تفسیری عبارت آیت سے فرق کر کے لکھی جاتی ہیں۔ دوسرے کہ غلط مسئلہ بتانا، حق چھپانا حرام ہے، خصوصاً عقائد۔ اب آج کل کو جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اب کوئی پوچھتا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں میلاد مصطفیٰ، تو پھٹ سے بولے یہ تو بدعت ہے، بدعت یعنی حضور علیہ السلام کے آمد پر میلاد کرنا یہ جہنم جانے کا راستہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ بھئی آپ تو کنجریوں کے خلاف تھے، آپ نے کبھی ایسے فتویٰ نہیں دیا۔ اب کوئی کنجریاں نچائے، اللہ نہ کرے، بہت خرافات ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی تو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے نا، یا کہہ سکتے؟ بدعتی کے معنی ہے جہنمی، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، ہر بدعت ہے گمراہی، ہر گمراہ جہنم ہے۔ وہ یوں کہہ سکتے حرام ہے، ہر حرام کا مرتکب تو جہنم میں نہیں جائے گا نا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے تھوڑی سزا پا کے وہ جہنم سے نکل جائے، ہو سکتا ہے حضور شفیع المذنبین شفاعت کرے، بہت سارے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور تو حضور علیہ السلام کے میلاد، افسوس کی بات ہے ہاں کہ اتنا غلو دین میں، اللہ خود فرماتے سورہ مائدہ میں کہ وَلَا تَغْلُوا فِی الدِّینِ میں غلو نہ کرو۔ آپ یوں صرف کہہ سکتے اگر حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا
ہاں صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ صحیح روایتوں سے کیا جائے تو یہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. کیونکہ کسی بزرگ کا واقع وہ اگر خلاف شرع ہوتا تو اللہ تھوڑی واقعات دیتے ہیں. یہ ہم جو واقعات پڑھ رہے ہیں ہم ہمیشہ واقعات ہی پڑھتے رہتے ہیں نا. تو اگر واقعات بیان ہے، حضور علیہ السلام میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا حیات طیبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا دنیا میں آنا، ان کا بچپنا، ان کا زندگی، وہ تو مقصود ہے، وہ تو مطلوب ہے. حضور علیہ السلام کی محبت جتنا آپ ذکر کرو گے تو محبت بڑھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہر پہلو جو ہے نا وہ قابل اتباع ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ مطلق ہے، وما ينطق عن الہویٰ ہے. پھر آپ نے ایسے یہ کیوں کہہ دیا؟ تو یہ غلو ہے کیا؟ یہ غلط طریقہ ہے. تو مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ افسوس ہے، افسوس تو نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. تو یہاں نجران کے یہاں پہ اس پر گفتگو زیادہ تھی لیکن میں نے مختصر کر دیا. ابراہیم خلیل اللہ کے ہم ماننے والے ہیں. یہ پوری تفصیل پھر سورہ ممتحنہ میں جو سورت نمبر 61 ہے کیا، اس میں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اور ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں تمہارا ایک بہترین نمونہ ہے کہ اس نے اپنے فیملی سے پورے سے دشمنی شروع کی کہ جب تک تم اللہ کے دشمن نہ رہ گئے ہمارے تمہاری دشمنی و کینہ بغض رہے گا. الحب للہ والبغض للہ. تو اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی کوئی غوروں سے تعلق رکھے گا وہ ظالم ہے. وہیں پہ سورہ ممتحنہ میں فرمایا. کریم اللہ سے دعا ہے اللہ والوں کی محبت. یقینا ہمارا تو یہی ایمان ہے جو میرے نبی کا فرمان ہے، المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ معشور ہوگا، انہی کے ساتھ رہتے جن سے انہیں محبت ہوتی ہے. اللہ والوں کی محبت سب سے بڑی دولت ہے. یا اللہ تیری پیاروں کی محبت، ان کی پیاری سیرتوں کو پڑھ کر انہیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. گمراہی کے راستوں سے، غلط نظریات، افواج، عریانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.